محمد بن قاسم کی فتوحات سندھ پر فوج کشی کا سلسلہ عرصہ سے جاری تھا۔ قریب قریب ہر خلیفہ کے زمانہ میں یا کچھ نہ کچھ فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن ولید سے پہلے مسلمانوں کو اسے مشکل فتح کرنے کا خیال نہ پیدا ہوا تھا، چنانچہ ان کے حملے سرحدی علاقوں سے آگے نہ بڑھے تھے۔ ولید کے زمانہ میں ایک ناگوار واقعہ نے حجاج کو اس سے مستقل فتح کر لینے پر آمادہ کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ملکہ میں کچھ عرب تاجران آباد تھے۔ ان میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کا راجہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے تاجر کے اہل و عیال کو، جن میں کئی عورتیں تھیں، جہاز کے ذریعے واپس بھجوا دیا اور ولید کے لیے قیمتی ہدیے اور تحائف بھجوا دیے۔ اس جہاز میں کچھ حاجی بھی تھے۔ دیبل کے قریب سندھی قزاقوں نے جہاز پر حملہ کر کے لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے غائبانہ حجاج سے فریاد کی، حجاج المدد۔ حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو اس پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے جواب دیا، میں آیا، اور اسی وقت دیبل کے راجہ دہر کو لکھا کہ عرب عورتوں کو واپس کرو، اور اس نے جواب دیا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر حجاج نے عبداللہ بن بنیان کو فوراً دیبل روانہ کیا۔ یہ جنگ میں کام آئے۔ ان کے بعد عدیل بن طفیلی کو جو عمان میں تھے، دیبل پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ 3000 فوج کے ساتھ مکران ہوتے ہوئے دیبل پہنچے۔ راجہ دہر نے کئی ہزار سپاہ مقابلے کے لیے بھیجی۔ عبداللہ نے بڑی شجاعت و پابندی سے مقابلہ کیا، لیکن عین میدان میں ان کا گھوڑا بدکا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ سندھیوں نے یورش کر کے قتل کر دیا۔ ان کے قتل ہوتے ہی مسلمان شکست کھا گئے۔ حجاج کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس سے بڑا صدمہ ہوا، اور اس کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا کہ معمولی فوج کشی سے کام نہ چلے گا۔ اس لیے اس نے اپنے نوجوان چچیرے بھائی محمد بن قاسم کو، جو فارس کا حاکم تھا، 6000 سپاہ کے ساتھ سندھ روانہ کیا۔ اس نے تمام بوجھل سامان بحری راستہ سربند کر دیا اور خود مکان نکتا ہوا خشکی کے راستے سے لایا، اور سب سے پہلے پنجگور کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر کے ارمن بیلا کو تسخیر کیا۔ ارمن بیلا کے بعد دیبل کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی پہنچ گیا جس سے بحری راستے سے بھیجا تھا۔ اس میں ایک قلعہ شکن منجنیق تھی جسے 500 آدمی حرکت دیتے تھے۔ اس کا نام عروس تھا۔ محمد بن قاسم کے پہنچنے کے بعد دیبل کے باشندے شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا مسئلہ کیا اور چاروں طرف سے خندق کھدوا کر منجنیق نصب قرار دی۔ اہل شہر کئی مہینے تک نہایت بدری کے ساتھ مدافعت کرتے رہے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حجاج کو اس مہم سے اتنا تلخ خاطر تھا کہ وہ ہر تیسرے دن خبریں منگوا کر حالات معلوم کر کے جنگ کے متعلق ہدایتیں بھیجتا تھا۔ جب مؤثر زیادہ طول کھینچا اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو حجاج نے لکھا کہ مجلس کو ایک زاویہ کم کر کے مشرق جانب نصب کر کے دیول پر سنگ باری کی جائے۔ اس ہدایت کے مطابق محمد بن قاسم نے منجنیق سے سنگ باری کرنے کا حکم دیا۔ اس سے دیول کا گنبد ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی اہل شہر کی ہمت پست ہو گئی۔ دوسری طرف سے مسلمانوں نے پورا زور لگا دیا اور بڑھتے ہوئے فصیل کی دیوار تک پہنچ گئے۔ اہل شہر نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، اور چند جان بعد مسلمان کمند ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ اب اہل شہر کی ہمت بالکل چھوٹ گئی۔ راجہ دہر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا
اور مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور 4000 مسلمان آباد کیے۔ دیبل سے تھوڑی مسافت پر ایک مقام ناروم تھا۔ یہاں کے راجہ پدرن نے دیبل کا انجام دیکھ کر محمد بن قاسم سے صلح کر لی اور وہ دیبل سے نرون پہنچا۔ حکم نے روم نے بڑے طواف سے اس کا کمال کیا اور شہر میں لیا کہ مسلمانوں کی ضیافت کی، ان کے مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کیا، بہت سے قیمتی ہدیے پیش کیے۔ نام و پیام کے ذریعے جو صلح ہوئی تھی زبانی اس کی تعمیل ہوگی۔ نرون کے بعد اسلامی لشکر آگے کو کوچ کیا۔ راستہ میں کسی کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی اور امیروں سے دریا سندھ کی شاخ پر کارسارا علاقہ ثانی کے ساتھ فتح ہو گیا۔ دریا کا عبور کرنے کے بعد سریب 10 شری دوست کے بدیوں نے خراج دے کر اطاعت قبول کر لی۔ یہاں سے محمد بن قاسم شوستان سہوان کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ امیرون کا راجہ بدر کو ہم رکاب تھا۔ راستہ میں بیج کا علاقہ جو کہ بھتیجے بیرا کی زیر حکومت تھا پڑتا تھا۔ یہاں کی آبادی بدھ مذہب کی عبارت تھی اور کشت و خون کو ناپسند کرتے تھے۔ مسلمانوں کا رخ بیج کی طرف دیکھ کر اس نے بجری سے درخواست کی کہ ہم لوگ امن اور آتشی پسند ہیں، کچھ تو خون ہمارے مس کے خلاف ہے اور آپ کی طرح محفوظ بھی نہیں ہے، اس لیے اگر ہم نے عربوں سے مقابلہ کیا تو وہ ہم کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ متی اور امن پسند آبادی سے تعلق نہ کیا جائے اور عرب جو معاہدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی رائے ہو تو ہم عربوں سے صلح کر لیں۔ لیکن بجرانی اس درخواست کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ برج کی آبادی اطاعت کیش تھی، اس لیے محمد بن قاسم نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا اور اصل مرکز میں مقصود سے اسناد کی طرف بڑھا۔ جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ سیستان کے عام باشندے اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن راجہ بجر اور چلاکی مسلح سپاہ مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے محمد بن قاسم نے سیستان پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور سنگ بارش شروع کر دی۔ یہاں کی آبادی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بجرا کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس نے سنگ باری سے گھبرا کر بجرا سے درخواست کی کہ ہم نے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جنگ موقف کی جائے، لیکن بجرا نے توجہ نہ کی اور جنگ جاری رکھی۔ اہل شہر نے مجبور ہو کر محمد بن قاسم کے پاس کلام بھیجا کہ ہم سب بجرا سے نفرت کرتے ہیں، ہم کو اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، راجہ کے پاس کوئی بڑی قوت بھی نہیں ہے۔ یہ پیام سن کر مسلمانوں میں جنگ اور زور لگا دیا کہ ایک ہفتہ مقابلہ کے بعد بجرا کی فوج کی ہمت چھوٹ گئی اور وہ کمزوری دکھانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بجرا ایک شب کو ایک جماعت کے ساتھ فرار ہو گیا اور بدھیا کے حاکم کا کیا کہ یہاں پناہ لی۔ یہ دائر کا ماتحت تھا، اس لیے بجرا کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا۔ بجرا کے فرار کے بعد سیستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور محمد بن قاسم نے چند دنوں یہاں قیام کر کے ضروری انتظامات کی۔